شروع کرتے ہیں اس بابرکت نام والے کے نام سے جس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب سے پہلے پیدا کیا۔ کروڑوں درود و سلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرامی، مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی، لڑکے کو پسند آئی۔ لڑکے نے اس کا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا، نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے مناسب رشتہ جو ہوگا۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ وہ چند اپنے رشتہ داروں کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکی کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی بھی کاٹ دی۔ گھر آ کر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تو اس پر اس لڑکے کا کہنا تھا یہ نمازیں تو میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت۔ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک دن بھی میں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا، اس نے بہت کوشش کی لڑکی کو منانے کی، لیکن وہ دوبارہ اسے نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پہلے ہی ادا کر دیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کر دی اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کریں۔ ناظرین، 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا آ جاؤ، اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا کہ مجھے قتل کر دو ورنہ 2 قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہذا میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ اسی اثنا میں پولیس والے نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھ کر گرفتار کیا، پیسے ضبط کیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس سے کہا کہ مجھے مار ڈالیے، میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس والے دونوں کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی کہ ہم شیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا تو شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے، لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبریل امین کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ قاضی یہ سب سن کر حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں؟ خطیب صاحب نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ خطیب صاحب کو اس معاملے کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا کہ ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین کا اثر نہیں ہوتا۔ ناظرین، نیک خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا ہی انتظام کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جنات و شیاطین کا تو روزانہ عادت بنائیے کہ صبح کے وقت آپ کے گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جانی چاہیے۔ اس کے بارے میں مزید معلومات آپ علماء کرام سے لے سکتے ہیں۔ یہ مستند عمل ہے۔
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔